تاریخ اسلام میں بہت کم ایسے حکمران اور فاتح گزرے ہیں جن کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی حکمرانوں میں صلاح الدین ایوبی ایک ایسا نام ہے جس کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو مزید ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں مزید ویڈیو کی طرف۔ اکثر مسلمانوں نے صلاح الدین ایوبی کا نام تو ضرور سنا ہوگا، مگر کم مسلمان ہی ایسے ہیں جو اسلام کے اس مجاہد کی تاریخ سے پوری طرح واقف ہیں۔ مسلمانوں میں صلاح الدین ایوبی کا اتنا بڑا مقام اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے ظالم عیسائیوں سے بیت المقدس کو آزاد کرایا تھا، جو کہ قبلہ اول ہے۔ جب فلسطین پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا تو عالم اسلام پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، کیونکہ فلسطین عالم اسلام کا دل ہے۔ کافی زیادہ مسلمان حکمرانوں نے بیت المقدس کو آزاد کرانے کی اپنی طرف سے پوری کوششیں کی، مگر تمام ناکام رہے۔ نور الدین زنگی وہ حکمران تھے جن کی یہ خواہش تھی کہ بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کرایا جائے، مگر وہ اپنی زندگی میں ایسا نہ کر سکے۔ صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کی فوج میں ایک فوجی تھے، اور مصر کو جس فوج نے فتح کیا تھا صلاح الدین ایوبی اس فوج میں شامل تھے، اور اس فوج کی کمان صلاح الدین ایوبی کے چچا سیرکو کے ہاتھ میں تھی۔ 1164 میں مصر فتح ہونے کے بعد صلاح الدین ایوبی کی ذہانت اور ان کی بہادری کو دیکھتے ہوئے ان کو مصر کا گورنر بنا دیا گیا، اور اس وقت ان کی عمر صرف 21-22 سال تھی۔ نور الدین زنگی کا جب انتقال ہوا تو کوئی ایسا قابل شخص نہ تھا جو ان کی ساری سلطنت پر حکومت کر سکے۔ محض صرف ایک ایسا ہی شخص صلاح الدین ایوبی تھا جو اس قابل تھا، اس لیے ان کی پوری سلطنت پر صلاح الدین ایوبی کو حکمران بنا دیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی جب مصر کے گورنر کے طور پر مصر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ عیسائیوں نے مصر کو شراب اور زنا کی لت میں مبتلا کر دیا ہے۔ مصر کی حکومت اور فوج میں کافی زیادہ ایسے مسلمان تھے جو کہ عیسائیوں کے جاسوس کے طور پر کام کرتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کا سب سے پہلا کام یہی تھا کہ مصر کو شراب، زنا اور جاسوسوں سے پاک کیا جائے۔ صلاح الدین ایوبی جب مصر پہنچے، وہاں کی فوج کا جو سب سے بڑا کمانڈر تھا جس کا نام ناجی تھا، وہ عیسائیوں کا سب سے بڑا جاسوس تھا۔ ناجی کو جب اس کے ساتھیوں نے کہا کہ صلاح الدین ایوبی آ گیا ہے، اب تمہارے منصوبے کسی طور پر کامیاب نہیں ہو سکتے، تو عیسائیوں کے سرجن ناجی نے کہا کوئی بات نہیں ہے، 21-22 سال کا بچہ ہے، میں اسے آرام سے سنبھال لوں گا۔ ناجی نے بہت محفلوں میں کوشش کی کہ صلاح الدین ایوبی کو کسی طرح شراب پلا دی جائے تاکہ وہ بھی شراب اور زنا کی لت میں پڑ جائیں۔ صلاح الدین ایوبی جب بھی بیت المقدس کو فتح کرنے کی بات کرتا تو عیسائیوں کے دل میں تو بہت تکلیف اٹھتی، تو انہوں نے یہی کوشش کی جیسے اور حکمرانوں کو شراب اور زنا کی لت میں لگا دیتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی کو بھی لگا دیا جائے، مگر صلاح الدین ایوبی پکے مومن تھے، وہ کہتے تھے اسلام میں یہ کفر ہے۔ عیسائیوں نے صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کی سازش بنائی۔ انہوں نے حسن بن شباہ کی مدد لی جو کہ مسلمانوں کے بھیس میں ایک یہودی تھا، اور اس نے ایک ایسی فوج بنا رکھی تھی جو پل بھر میں بڑے بڑے لوگوں کو ختم کر دیتے تھے۔ اس فوج نے 3 بار صلاح الدین ایوبی پر حملہ کیا، ہر بار صلاح الدین ایوبی نے زمین کو ان کے خون سے رنگ دیا۔ عیسائی حکمران پریشان تھے کہ صلاح الدین ایوبی سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے، اگر یہ اسی طرح طاقتور ہوتا گیا تو یہ بیت المقدس کو حاصل کر لے گا۔ جب صلاح الدین ایوبی نے مصر میں اپنی حکومت مضبوط کر لی تو صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کرانے کا فیصلہ کیا۔ حطین کے میدان میں مسلمانوں کی عیسائیوں سے گھمسان کی جنگ ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج عیسائیوں کے سر کاٹتے ہوئے بیت المقدس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہزاروں عیسائی مارے گئے اور ہزاروں گرفتار ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس میں مسلمانوں کا جھنڈا لگا دیا اور عیسائیوں کی حکومت کو ختم کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد عیسائیوں پر کوئی ظلم نہ کیا، جیسا کہ عیسائیوں نے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا تھا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان سب کو معاف کر دیا۔ عیسائیوں کا ایک بڑا پادری اٹھا اور اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ ہمیں ڈر تھا کہ جس طرح ہم نے مسلمانوں کو قتل کیا تم بھی اسی طرح ہم لوگوں کو قتل کر دو گے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا میرا نام صلاح الدین ہے اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں